سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم اور معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک خوبصورت اور بہترین، یعنی میری تمام حدیثوں میں ایک سب سے فیوریٹ ترین حدیث ہے جو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج سے یہ حدیث آپ کی بھی فیوریٹ ترین ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس حدیث کو ضرور سماعت فرمائیں۔ تو چلتے ہیں اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے اپنے حبیب کے ذریعے سے جو خطاب کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا امید رکھتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، ہم آپ کو دکھاتے اس لیے ہیں کیونکہ زبانی بتانے سے اچھا ہے کہ اگر آپ خود دیکھیں گے اور خود سے سمجھیں گے تو آپ کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ واقعی میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے دل میں اترے گی جب ہم ویژولی دیکھیں گے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ یہ ہیں مروان بن محمد، اور پھر ان سے روایت کی ہے سعید بن عبد العزیز، اور سعید بن عبد العزیز کے بعد ربیعہ بن یزید، اور اس کے بعد انہوں نے ابو ادریس خولانی، اور اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ابو ذر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تک یہ ڈائریکٹ بات پہنچ رہی ہے، یعنی اس طرح سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے، اللہ فرماتا ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں سے، مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کے یہ بندوں سے خطاب ہے، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور تمہارے بیچ بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ دوسری جو سیکنڈ نمبر کا پوائنٹ ہے حدیث کا، اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، صرف وہ شخص، وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور جنہیں تو نے ہدایت دی ان میں ہمیں شامل فرما۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا یا جسے میں کھلاؤں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کھلانا چاہوں، یعنی کھانا کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، اگلا پوائنٹ آتا ہے، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس حدیث کو بھی نہیں سمجھتے اور اس کلام کو بھی نہیں سمجھتے، وہ ادھر ادھر کے درباروں پہ بھٹکتے ہیں اور اپنی فریادیں اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، اس لیے مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یعنی کتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ہمیں دریافت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے دریافت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندوں، اگلی، اے میرے بندوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، یعنی
چونکہ انسان کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا. ہم سب انسان ہیں, غلطیوں کے پتلے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں, تم اتنی غلطیاں کرتے ہو, سو مجھ سے مغفرت مانگو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہم نماز میں مغفرت مانگتے بھی ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی نفس پہ, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, ظلمن کثیرا, بہت بہت ظلم کیا ہے, فاغفر لی, تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں بخش دے. یہ ہم دعائیں نماز میں کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ سو مجھ سے مغفرت مانگو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کے بعد اے میرے بندو, نہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو. اب اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم سب بندوں مجھے نقصان, نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. یعنی اگر یہ بندے گناہ کریں تو بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی نقصان نہیں. اگر ہم بالکل نمازیں نہیں پڑھتے, بے پرواہ ہیں, ہماری زندگی بیکار ہے. قرآن نے بلکہ کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح, مویشی, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے, اگر ان کے حکم ہماری زندگی میں نہیں ہے, تو ہماری زندگی جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو, نہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تم سب ایک متقی انسان کے دل کے مطابق بن جاؤ, یعنی پوری دنیا بالکل اللہ اللہ کرنے لگے, ایک دم متقی بنا گناہ کے, اگر ساری دنیا مل کر کے نیک بن جائے, تو اللہ کے خزانوں میں تو بھی میری بادشاہی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اگر سارے دعا کرنے لگیں. اور سن لیجئے, اگر تم سب کے سب فاجر انسان کے دل کے جیسے بن جاؤ, یعنی پوری دنیا کے لوگ گناہ گار ہو جائیں اور مل کر کے گناہ کریں, تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی, تو بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر سب انسان اور جنات یا جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے مجھ سے مانگے, یعنی ایک میدان ہو, اس میں سارے کے سارے انسان ہوں, جس میں انسان بھی ہوں, جنات بھی ہوں, یعنی دنیا کے کتنے انسان, یہ بھی آگے وضاحت ہے کہ کتنے انسان ہونے چاہیے, ان انسانوں کی دیکھو, اور میں سب کو, سارے کے انسان اور جنات سب کھڑے ہو جائیں اور میں سب کو ان کی مانگی چیز عطا کر دوں. یعنی جو انسان ابھی تک دنیا میں آ چکے ہیں وہ, اور وہاں سے لے کر کے ابھی جو قیامت تک آئیں گے, وہ سارے انسان میدان میں کھڑے ہو جائیں, جنات اسی طرح سے جنات کو, اور سب کھڑے ہو کر کے سب اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگے, اور سب لوگ الگ الگ چیزوں کو مانگیں, تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں سب کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا, اور میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی, اور میں سب کو ان کی مانگی چیز عطا کر دوں گا, تو بھی میرے پاس جو ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ڈالی ہوئی سوئی سے ہوتی ہے. یعنی سمندر تو آپ نے دیکھا ہے, اس سمندر میں سوئی کو ڈالیں اور نکالنے کے بعد جو پانی سوئی کی بوند پہ آتا ہے, نوک پر آتا ہے, اس کے برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. تو اتنی یہ حدیث اور اس کے اندر اتنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے, اور بندہ یہاں جو دنیا میں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں, میں جب تک اس بزرگ اور اس بابے کے پاس نہیں جاؤں گا, اس مزار پہ نہیں جاؤں گا, میری دعا قبول نہیں ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ کیا اللہ کا فرمان اور اس کے رسول کا فرمان جھوٹا ہے؟ تو یا تو وہ جعلی پیر اور جعلی بابے جھوٹے ہو سکتے ہیں, یا ہمارا نعوذ باللہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے اس بات کو کہ ہمارے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے. تو اس میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تم بات بتا رہے ہو کیا یہ صحیح ہے یا غلط, میں اسی کے لیے لے کے آیا ہوں.
ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی 6572 نمبر کی حدیث ہے، اور یہی سیم آپ کی ابن ماجہ کے اندر بھی یہی حدیث کوٹ ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث اتنی پیاری ہے، امید کرتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ کو یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ دکھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا پیغام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں ہے اور ہم اس وقت کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی کی ترجمانی کے لیے میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت بھی دکھاتا ہوں، جس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ بات نہیں سنتا، اللہ ہماری ڈائریکٹ بات، ہم اب ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اب یہ جو ترجمہ ہے وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ، اور اے محبوب، محبوب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، یعنی جب میرے بندے تم سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں پوچھیں، تو آپ کیا کہیں؟ تو میں نزدیک ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں بندوں کے نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ امام احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، آپ اپنے امام کا ترجمہ پڑھیں، آپ قرآن میں اللہ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں، تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ قبول کرتا، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو تم کہو کہ میں نزدیک ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچیں گے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا کمیونیکیشن کیسے جا رہا ہے اللہ کے پاس؟ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریفیں اللہ پروردگار تیرے لیے ہیں، جو رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا یہ آپ کا کمیونیکیشن اللہ سے ڈائریکٹ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہی بتا رہا ہے کہ بندہ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن۔ آگے بڑھتے ہیں، تو انہیں چاہیے، یعنی میرے بندوں کو چاہیے میرا حکم مانے، یعنی اللہ کا حکم مانے، اور مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں، کہ کہیں راہ پائیں۔ یعنی اگر وہ ہم پر ایمان لائیں گے، ہم ہی سے مانگیں گے، ہم ہی کو پکاریں گے، تو ہی وہ راہ پائیں گے، ورنہ راہ نہیں پائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی نمازیں آپ کی ڈائریکٹ، روزہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ رہا، وہ کسی کے وسیلے سے نہیں پہنچ رہا۔ تو میرے بھائیوں کی آپ کی دعائیں پھر اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں سن سکتا؟